بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عند أقوام نعما أقرها عليهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ ان لوگوں کے پاس رکھتے ہیں جو مسلمانوں کی ضروریات میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، جب تک کہ وہ ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ جب وہ ان سے تنگ دل ہو جائیں تو وہ نعمتیں اللہ دوسروں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ احسنهم لعیالی، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا واللہ فی عون العبد ما دام فی حاجت اخیہ، جب تک آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت میں، اس کی پریشانی میں اس کی مدد کرنے کے لیے مشغول رہتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، تو اللہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس پریشانی دور کرنے والا، تعاون کرنے والے کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ آج کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ بھی اسی مضمون سے وابستہ ہے، جس میں یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے کام آتے ہیں، کسی پریشان کی پریشانی دور کرتے ہیں، جتنا ان سے ہو سکتا ہے، مالی تعاون ہو سکتا ہے تو بھی کرتے ہیں، اگر مال میسر نہیں یا مال کی ضرورت نہیں ہے، جان چاہیے، وقت چاہیے، صلاحیت چاہیے، اپنی کوئی سفارش چاہیے، کسی بھی قسم کی جس سے دوسرے انسان کا جو جائز کام ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے کسی مسلمان بھائی کی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں ڈالا ہوا ہے، تو اللہ کی جانب سے بھی ان لوگوں پر کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے خاص انہیں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور وہ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری لوگوں کے، میری مخلوق کے، میرے مسلمان بندوں کے کام آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں سے کہہ رکھا ہے کہ یہ نعمتیں خاص طور سے ان لوگوں کے پاس رہنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا شرط یہ ہے کہ یہ کام خوش دلی سے ہو، اس کو مارے باندھے کے بوجھ سمجھ کر نہ کر رہے ہوں۔ اگر انہوں نے، ان لوگوں نے وہ بوجھ سمجھنا شروع کر دیا، مثلا ایک بندے نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے اپنے خیال سے یا کسی کے کہنے پر کہ چلو جو ہے میں علاج کروں گا لوگوں کا، یا یہ ہے کہ میں لوگوں کے کام آیا کروں گا، میں لوگوں کو جو ہے کوئی سوشل تعاون چاہیے ہوگا تو وہ دیا کروں گا، یعنی اللہ کے لیے، للہ فی اللہ، لوگوں کی خدمت کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا۔ اب کسی آدمی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا یا فون کر دیا، اب یہ کہتا ہے یار کیا مصیبت ہے، لوگ بھی تنگ کر لیتے ہیں، لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، تو یہ اس طرح کے جملے یا دل سے اس بات کو بوجھ سمجھنا شروع کر دے کہ یار لوگ جو ہے وہ بہت تنگ کرتے ہیں ہمیں، تو یہ جب اس طرح کا رویہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے۔ فرمایا کہ اللہ وہ جو خاص انعامات اور خاص رحمتیں اور خاص نعمتیں اس شخص کے پاس ہوتی ہیں، اللہ ان نعمتوں کو یہاں سے اٹھا کر دوسرے کی جانب منتقل کر دیتے، کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے،
وہ کسی شخص کے ہماری ذات کے محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کرتے رہیں گے، اپنا رویہ اچھا رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر وہ ہمارے رویے میں تبدیلی ہو گئی تو پھر اللہ کا ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم اتنے سال تمہارے پاس یہ بات رکھیں گے، نہیں۔ وہ تو ایک لمحے میں ہماری تبدیلی ہوئی تو وہ اگلے ہی لمحے ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت اٹھا کر کسی اور کو دے دے، وہ سعادت کی صورت کسی اور کے لیے پیدا کر دیں، ہمارے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ خدمت کا موقع دے دے، چاہے وہ دینی خدمت ہو، مسئلہ بتانے کی ہو، کوئی اور دینی کام کی خدمت ہو، یا دنیاوی خدمت ہو، معاشرتی معاشی کسی بھی قسم کی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کوئی سلسلہ اللہ کسی انسان کے ہاتھ سے جاری فرما دے، تو اس کو اس پر اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان تھے جن میں سے آپ نے مجھے آپ نے اس کام کے لیے منتخب کیا، آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، اور اس احسان مندی کے جذبات دل میں ہمیشہ رہنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی کریں گے۔ شکر ادا کرنے سے ویسے بھی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ شکری کرنا، تنگ دل ہونا، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔